الرحمن الرحیم۔ حکومت نے جشن آزادی کا پروگرام کیا، اس میں علماء بھی موجود تھے کہ ڈانس ہوا۔ فیس بک اور یوٹیوب گرم ہو گیا کہ بھائی علماء نے کیوں شرکت کی۔ تو یہاں آپ حضرات کو ایک نصیحت کرتا ہوں اور ایک غلط ذہنیت کی اصلاح کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں، کسی نے حکومت سے گلہ کیا کہ ان کو ایسا پروگرام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا؟ نہیں کیا۔ کسی نے اس موضوع پر بات کی؟ نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ پروگرام ہو رہا تھا اور ڈانس شروع ہو گیا تو علماء اٹھ گئے کہ بھئی ہم کو زیب نہیں دیتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ جائیں۔ اور ایک عالم دین نے اسمبلی میں بیان بھی کیا کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا یہ زبانی جمع خرچ کے لیے ہے صرف؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کی جگہ بھی باجوں نے لے لی۔ گلیوں میں آوازیں آتی تھی پاک و ہند میں، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس جوش کے تحت ہم یہاں پاکستان میں آئے، دو قومی نظریہ کہ ہم انڈیا کی طرح نہیں ہوں گے۔ تو ہمارا ٹی وی، ریڈیو، ایف ایم، چوک، عدالت، یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ انڈیا سے الگ ہو، دو قومی نظریہ کے تحت۔ مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس رباب آخر، کہ اگر امت اوپر جانا چاہے، اور یہ امت کب اوپر جائے گی؟ یہ تب جائے گی کہ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار، ایک میں ڈھال، قرآن و حدیث پر عمل ہو۔ اور یہ نیچے کب جائے گی؟ طاؤس رباب آخر، ڈھول ڈمکے، گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، شراب بدکاری جب ہوگی تو یہ امت گر جائے گی۔ یہ مصور پاکستان نے کہا ہے۔ مصور پاکستان نے ڈھول ڈمکوں کو غلط کہا، اس سے امت گر جاتی ہے۔ ہم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اسی دعا کے ساتھ ہم اسکول میں ڈھول ڈمکے بجاتے ہیں۔ تو اسی علامہ اقبال نے نہیں فرمایا کہ اس سے امت نیچے گر جاتی ہے؟ اور ہم ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی والوں کو، چاہے پی ٹی آئی ہو یا نون ہو یا نیشنل پارٹی والے ہو یا پی پی والے ہوں، یہ چاروں مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ لیکن کیا سب ناچتے نہیں ہیں؟ سب ناچتے ہیں۔ جو حضرات علماء کرام ہیں اور سیاست میں توجہ، ان کی بیویاں باپردہ ہیں، ان کے گھر میں ڈھول ڈمک کے گانے بجانے نہیں ہیں۔ جب وہ سیاست میں آ چکے ہیں، اب اسمبلی میں بیٹھیں گے، اگرچہ وہاں بے پردہ عورتیں ہیں، تو یہ گھر جا کے بیٹھ جائے مولوی، وہ تو انہی عورتوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا، کیا کریں؟ دیکھا جائے گا کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ علماء کر رہے ہیں؟ نہیں۔ علماء کے گھروں میں جو علماء کرام جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں، ان کی بیوی بیٹی نظر آتی ہے؟ نہیں۔ تو اتنا دین ان کا کافی ہے۔ بدگمانی مت کرو، ظن المؤمن خیرا، مسلمانوں پر اچھا گمان کرو۔ یہ تو ایک آدمی اگر اللہ کے راستے میں چلا جائے اور وہ گھر میں نیک بن گیا اور پانچوں وقت نماز شروع کر دی، اب پرانے اس کے جتنے کرتوت ہیں نا غلط، وہ پھر یاد ہے، آپ نے یہ نہیں کیا تھا، آپ نے یہ نہیں کیا تھا، آپ نے وہ نہیں کیا تھا۔ اب چونکہ یہ پھنستے ہیں، اگر اس کی بات یہ سارے لوگ مانیں تو ان کو دیندار بننا پڑے گا، دیندار تو انہیں بننا نہیں ہے، تو اس لیے ان کی پرانی غلطیوں کو یاد دلاتے ہیں۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر عالم عام لوگوں سے نیک ہوگا نسبتاً، باقی غلطی تو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح باتیں مت کرو۔ اور سب سے زیادہ گلہ مجھے ان حضرات علماء کرام سے ہے کہ باوجود ان کا پورا جو علماء ہیں اور اپنے ان علماء پر تنقید کرتے ہیں فیس بک پر،
اللہ کے بندو، فیس بک فاسقوں کا چوک ہے. ہم ہیں کتنے؟ ہم کتنے ہیں؟ بغیر اتحاد کے ہماری 17 سیٹیں ہیں. اتحاد کے ساتھ ہماری سیٹیں 70 ہیں. اگر ہم اتحاد کریں تب بھی. تو ایک دوسرے کو تم ذلیل مت کرو، ایک دوسرے کے خلاف پوسٹ مت دو. اچھا گمان کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اچھا گمان، مسلمانوں پر اچھا گمان کرو. اس کو آج سمجھو. کسی نے کوئی غلط کام کیا، آپ اس کو اس کی اچھی تعویل کریں کہ اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کی یہ مجبوری ہوگی، اس کا یہ مقصد ہوگا. اس کو کہتے ہیں اچھا گمان. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. جہاں پر کام ٹھیک ٹھاک ہو آپ بدگمانی کرو، تو وہاں بدگمانی مت کرو. اور اچھا گمان کسی غلط ہو جائے اس کی اچھی تعویل کرو. اور جو دوسروں کو ذلیل کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا. من ستر مسلما ستر اللہ لہ ومن ہتک مسلما ہتک اللہ لہ. تو یاد رکھیں کہ ایک علماء کرام کا جو آپس میں اختلاف ہوتا ہے اس کو بھی دلیل کے ساتھ آپ اختلاف رکھیں. دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے، لیکن اس کو آپ ایسا نہ کریں کہ چوک میں اپنے لوگوں کو، اپنے دینداروں کو دیندار لوگ ذلیل کریں. کتنی بری بات ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. گناہ ہر ایک کے لیے گناہ ہے، بات ختم ہو گئی. لیکن کسی کو بےعزت کرنا، ذلیل کرنا، اور اتنا پروپیگنڈا چلا کہ اس کی کوئی حد نہیں. بعد میں یہ بات آئی کہ بھائی علماء موجود تھے، جب مجرا شروع ہوا تو علماء چلے گئے. حکومت کو چاہیے کہ مصور پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے، انہوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، تو وہ ایسے نہیں تھے. وہ ان پروگراموں میں ناچ گانے نہیں کرتے تھے. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.